جس طریقے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی کہ شاہ عبدالعزیز کا یہ مسلک رہا اپنے والد کی جانشینی میں کہ استعانت لغیر اللہ اور مشکلوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، جس طریقے سے ہمارے ہاں جہال میں اور اہل بدعت میں یہ رائج ہو چکا ہے کہ جناب ولیوں فقیروں کو پکارتے ہیں اور پھر اس کے لیے ناد علی کو استناد کرتے ہیں کہ جناب یہ ناد علی جو ہے یہ اسی سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے بزرگ بھی یہی کام کرتے تھے کہ مشکلوں میں اپنے بڑوں کو پکارتے تھے۔ حالانکہ مشکل میں اور مصیبتوں میں کن کو پکارنا چاہیے اور کن سے مدد اور استعانت لینی چاہیے، اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے شاہ ولی اللہ کی باتیں پیش کی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی باتیں پیش کی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے شاہ محمد اسحاق رحمہ اللہ کی عبارت بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ بھی خانوادہ دہلوی کے بزرگ ہیں اور انہی کے سجادہ نشین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گویا کہ جانشین ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا بتاتے ہیں، کیا ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے انہوں نے کیا سیکھا تھا کہ مشکلات میں، مصیبتوں میں ناد علی پڑھو، غیر اللہ کو پکارو، مشکلوں میں ارواحوں کو جو ہے وہ راہ طیبہ سے امداد اور استعانت حاصل کرو، یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ ہے جو انہوں نے بتایا ہو۔ تو آئیے میں یہ فتاوی شاہ محمد اسحاق دہلوی میرے سامنے موجود ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہے صفحہ نمبر 81 کے اوپر۔ حضرت نے جب شرک کو رد کیا تو شرک کو رد کرتے ہوئے حضرت نے وہاں پر چند چیزوں کو علمی اصطلاح میں ان کو بیان کرتے ہوئے شرک فی التسمیہ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں رد کی۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بلا و مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اس کو حضرت نے لکھا کہ یہ چیزیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں حضرت نے اس کو شرک قرار دیا، اور پھر اس میں اپنے جو ہے وہ تفسیر فتح العزیز سے بھی حوالہ دیا اور یہ لکھا کہ جناب یہ غیر اللہ کو پکارنا یہ غلط ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بزرگ سے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو غیر اللہ سے امداد سے منع کرتے ہوں، استعانت غیر اللہ سے منع کرتے ہوں، ارواح طیبہ کو پکارنے سے منع کرتے ہوں، اور پھر وہ ناد علی پڑھ کے جناب اس طریقے سے من گھڑت اور بے سروپا روایت کا سہارا لے کر نعوذ باللہ وہ اپنی مشکلوں میں اللہ کو پکارنے کے بجائے وہ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ کے سوا کسی اور مقدس شخصیت یا ذات کو پکاریں، یہ ان سے بہت بعید ہے اور ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے بعد دہلوی خاندان کے ہی فرد حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں جن حضرات کے نام لے رہا ہوں دہلوی خاندان میں تقریباً اہل بدعت اور رضا خانی اور بریلوی بھی ان بزرگوں کو کسی درجے پر اپنا بزرگ تسلیم کرنے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، تو لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے پاس فتاوی شاہ رفیع الدین ہے، یہ مجموعہ رسائل کے اندر موجود ہے۔ اس میں حضرت نے فتاوی شاہ رفیع الدین کے صفحہ نمبر 9 پر فرمایا، قسم دیگر از رسوم کے در مرض چیچک و امثال آن بجا میں آرند و نظیر آنس کے تاثیرها شیخ صدو و شیاطین و دیگر عمل میں آرند و بنام آنہا ذبح میں کنند و از آنہا علم غیب میں خواہند و در تصرف در کائنات جزئیہ مانند کشادہ کردن رزق و دادن اولاد و دفع امراض و تسخیر ارواح و مانند آن بکار می آرند این خود شرک سری است۔ اب فرماتے ہیں بعض لوگ مرضوں میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں وہ جناب ان کو کسی چیز کو شیخ صدو کی چیزوں کو تاثیر مانتے ہیں ان میں، اور شیطان ان سے بہت سارے اور کام کرواتا ہے کہ وہ بزرگوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے جزئی مسائل کے اندر بعض مسائل میں ان کو تصرف کا اختیار ہے، اور رزق کشادہ کرنے کا اختیار ہے، اولاد دینے کا ان بزرگوں کو اختیار ہے، مرض دور کرنے کا اختیار ہے، اور ارواح پر ان کو جو ہے قدرت حاصل ہے۔ اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں وہ بزرگوں کے لیے مانتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ان شرک سری است، یہ سری طور پہ شرک ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے فتاوی شاہ رفیع الدین سے بھی پیش کر دیا کہ حضرت محدث دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چاہے وہ ہو، چاہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، چاہے شاہ اسحاق ہوں، چاہے شاہ رفیع الدین ہوں، آپ ان سب کے عقائد و نظریات کو پڑھو گے تو آپ کو یہ وہی عقیدہ و نظریہ ملے گا جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اہل بدعت شاہ ولی اللہ کو رد نہیں کر سکتے، واضح طور پر شاہ عبدالعزیز کو نہیں کر سکتے تھے، شاہ اسحاق کو نہیں کر سکتے تھے، شاہ رفیع الدین کو، انہوں نے ان چاروں بزرگوں کے جو امت مسلمہ کے مسلمہ شخصیات تھی ان کے عقائد کو رد کرنے کے لیے شاہ اسماعیل کو رد کیا۔ حالانکہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و نظریات ان بزرگوں کی کتابوں میں سے لیے گئے ہیں، لیکن عوام میں یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ بھی سنی ہے، یہ بھی اہل سنت ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو بزرگوں سے جوڑنا تھا، تو لہذا شاہ اسماعیل کو نشانہ بنایا، نہ ان چاروں بزرگوں کا نام لیا، اور کہیں دوسرے طریقوں سے نام لیا تو وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دوں گا کہ کہیں نام لیا تو الگ طریقے سے، لیکن عمومی طور پر لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عقائد و نظریات کو یہ لوگ بالکل نہیں مانتے اور ان کو سختی سے رد کرتے ہیں۔
یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر ترجمان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ